وكفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، اورنگ آباد کے غیور جوانوں، آج آپ کے مدرسے کا یہ سالانہ اجلاس کی دوسری نشست جو اپنی ایک نصف مکمل ہوا، دوسرا یعنی نشست ثانی کا آغاز ہو چکا ہے اور ہماری فہرست میں صرف 2-3 مقرر باقی ہیں۔ لوگوں، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن رب کائنات محشر عدالت میں ہم سے سوال کرے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ لوگوں، یہ تو اس مدرسے کی تاریخ رہی ہے۔ الحمدللہ جب بھی سالانہ اجلاس ہوا ہے تو یہاں ایک جم غفیر ہوا کرتا ہے، پیر رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ رات کی نشست کو دیکھا تو دل باغ باغ ہو گیا۔ بہت بڑا جم غفیر جو ایک شام یعنی ایک رات کا کافی حصہ گزرنے کے بعد، یعنی پون حصہ رات کا گزرنے کے بعد آپ حضرات کاندھے سے کاندھا ملا کر، شانے سے شانہ ملا کر آپ بیٹھے رہے۔ آپ کو اٹھنے کی طبیعت بھی نہیں کر رہی تھی، لیکن کیا کریں، علماء ہی یہاں سے اپنا بیان کر کر رخصت ہوئے اور ہمارا دل تو یوں چاہتا تھا، ہماری عوام الناس کا دل تو یوں چاہتا تھا کہ اسی طریقے سے بیان ہوتے رہیں اور ہم فجر کی اذان تک یوں ہی سماعت کرتے رہیں۔ لیکن دوستو، ہمیں صبح کی فجر کی نماز کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے اجلاس کو اختتام تک پہنچایا۔ لیکن لوگوں، اگر آج آپ کی آخری نشست ہے، اگر یہاں علماء آئے ہیں، حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد امجد صاحب غالباً 11 بجے سے ہمارے مہمان خانے میں جلوہ افروز ہیں، جو میرے برادر کبیر ہوتے ہیں، وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور حضرت مولانا یامین صاحب مبلغ اعظم دارالعلوم دیوبند بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا شکیل صاحب محتمم ابن مسعود سردھنا وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اگر انتظار ہے تو لوگوں آپ کا انتظار ہے۔ اللہ کی قسم اگر وہ لوگ، وہ علماء ہمارے بیچ آئیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ پنڈال خالی ہے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ لوگوں، ہم سے جواب نہ بن پائے گا۔ وہ ہم سے کہیں گے کہ یہاں تو ایک جم غفیر ہوا کرتا تھا، لیکن شیر خان تم بتاؤ کہ تمہاری نظامت نے، تمہارے مدرسے کے نظام میں تم نے کیا رویہ اختیار کیا کہ اب تک سامعین پنڈال سے غائب ہیں؟ اے جوانوں، بزرگوں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ پنڈال گاہ میں تشریف لے آئیے، جلسے گاہ میں تشریف لے آئیے۔ اس معذور نے معذوری کے اعتبار میں اللہ کی قسم اس جلسے کو سجانے کے لیے، اس پنڈال کو سجانے کے لیے، اس چشم و چراغ کو سجانے کے لیے دن ایک کیا ہے، رات ایک کی ہے، صبح کی ہے، شام کی ہے۔ لیکن لوگوں، آج مجھے احساس ہو رہا ہے جیسے میں اسٹیج پر آیا پنڈال خالی ہے۔ لوگوں، مجھ سے کیا گلہ ہے، مجھ سے کیا شکوہ ہے؟ بتاؤ مجھ سے کس چیز کا اعتراض ہے؟ یہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا پنڈال میں تو جم غفیر ہوا کرتا ہے، پنڈال میں تو لوگ اس ہر سال اس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان سال پنڈال غائب ہے۔ بتاؤ میرے کون سے نظام میں آپ کمی دیکھ رہے ہو؟ بتاؤ کہ میرے پنڈال سجانے میں، علماء کو بلانے میں، ان کی مہمان نوازی میں آپ کون سی کمی محسوس کر رہے ہو؟ بتاؤ تو صحیح۔ اگر کمی ہوگی یہ ناچیز اس کو مکمل کرے گا۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پنڈال خالی۔ لوگوں معاف کیجئے، معاف کیجئے، میں بھی ایک انسان ہوں،
خطا مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، گناہ مجھ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن انسان کی فطرت میں اگر گناہ ہے، انسان کی فطرت میں یہ شامل ہے، تو میں اپنے گناہ پر اقرار کرنے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے بیٹھنے کے لیے کیا میں نے قالین نہیں بچھوائے؟ تمہارا دھوپ کا سایہ کرنے کے لیے میں نے شامیانہ نہیں لگوایا؟ میں نے سب کچھ کرایا ہے، تو پھر کس چیز کی کمی ہے کہ جو مجھے احساس تک نہیں گئی؟ اس لیے جوانوں، میں ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں، میرے بزرگوں، تم مجھ سے کہتے ہو کہ قرآن کی تفسیر سناؤ، تم کچھ بیان کرو، میں سمجھتا تھا 3 مہینے مجھے ہو چکے ہیں آپ کے تیار میں کام کرتے ہوئے، جب آپ کہتے تھے مولانا جمعے میں بیان کرو، مولانا فجر کی نماز کے بعد تفسیر کرو، تو دل سے آواز نکلی کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دیوانے ہیں، اللہ کی بات سننے کے شوقین ہیں، پیارے پیغمبر کی تعلیم سننے کا جذبہ یہ جوان رکھتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو نبیوں کے وارث علماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میں تو آج اس کا مصداق بنا ہوا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے اجلاس میں وہ علماء تشریف لائے ہیں کہ جن کا دن کہیں، رات کہیں، صبح کہیں، شام کہیں ہوتا ہے۔ لوگوں، میں نے ایسے مقرروں کا انتخاب کیا ہے، اللہ کی قسم، جو مقرر رات آئے تھے یا جو مقرر اب آئیں گے، ذرا ان کی تاریخ والی ڈائری، جس ڈائری میں وہ تاریخ کو نوٹ کرتے ہیں، اٹھا کر دیکھ لینا، نہ رات خالی ہے نہ صبح خالی ہے۔ لیکن جب میں نے ان سے فون پر رابطہ کیا، اس گاؤں کی محبت میں اور اس مدرسے کی محبت میں، وہ اس طریقے سے گرفتار چلے آئے، اس طریقے سے مقناطیس کی طرح چلے آئے، جیسے لوہے کو چمک اپنی طرف گامزن کرتی ہے۔ نہ کوئی عذر کیا، نہ کوئی تقاضا رکھا، اور فوراً میری تاریخ کو نوٹ کیا اور ہمارے اجلاس میں شرکت کی۔ جوانوں، علماء نے، ہمیں علماء کی قدر کرنی چاہیے تھی، ہمیں تو ہونا چاہیے تھا کہ یہ پنڈال مجھے بھرا ہوا ملتا۔ میں جب دفتر سے نکل کر اسٹیج پر پہنچا، میرے چند طفل، میرے چند بچے جو مجھے صبح شام سبق سنایا کرتے ہیں، جو اس مدرسے کی آبیاری فرمایا کرتے ہیں، جو اس مدرسے کے چشمہ چراغ ہیں، وہ مجھے پنڈال میں نظر آئے، مجھے جوان اور بزرگ چند نظر آئے۔ آخر کیوں؟ الحمدللہ اس مدرسے کی تاریخ تو یہ رہی ہے، اس مدرسے نے تو مبلغ بھی پیدا کیے ہیں، اس مدرسے نے تو مبلغ بھی پیدا کیے ہیں، مقرر بھی پیدا کیے ہیں، مفسر بھی پیدا کیے ہیں۔ اس مدرسے نے اس مدرسے سے نہ جانے، اس مدرسے سے نہ جانے کتنے علماء کرام نے جنم لیا ہے، وہ آپ ہی کے تیار کے بھی ہیں، وہ قرب و جوار کے بھی ہیں۔ اس لیے لوگوں، اگر میری آواز سن رہے ہوں، جوان میری آواز سن رہے ہوں، بزرگ میری آواز سن رہے ہوں، تو اللہ کی رضا کے لیے اس سے قبل کہ مفتی امجد آپ کے اجلاس کی، آپ کے اسٹیج کی زینت بنے، آپ پنڈال گاہ میں تشریف لے آئیے۔ اللہ کی رضا کے لیے آپ تشریف لے آئیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ پنڈال میں تشریف لے آئیے۔ بہر کیف جو میں نے